سجی ہوئی محفل درس قرآن پاک، جس میں پہلے ختم قرآن پاک حفاظ کرام نے کیا، محترم ریٹائرڈ میجر ڈاکٹر عاصم صاحب بہت ہی اچھے خالص انسان ہیں، بڑے دیندار انتہائی عقیدت والے جو لوگ ہوتے ہیں، نماز روزے والے، ان سارا گھر کا ماحول ماشاء اللہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ دینی ماحول لگتا ہے۔ تو آپ سب نے دعا کرنی ہے، جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اور جو احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، یا قرآن کریم کا ختم کیا جاتا ہے، محفل حمداللہ ہو جاتی ہے، اہل بیت کرام، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اور اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ اپنے کرم کے جلوے بھیجتا ہے، سبحان اللہ، کا فضل ہوتا ہے، اور جو کوئی مسائل ہوتے ہیں تو مسائل وہ حل ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی سبحان ختم اللہ، ہو جاتی ہیں، کوئی سبحان بے اللہ، قراری ہو تو قرار آ جاتا ہے۔ تو آج یقیناً دنیا کے کونے کونے میں ہم غیر مسلم کی بات نہیں کرتے، وہ تو مسائل میں رہیں گے اور ان کا رہنا بھی چاہیے۔ جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی حاجت روائی فرمائے، آمین، حاجت روا میرا رب العلا ہے، مشکل کشا میرا رب العلا ہے، وہ جب چاہتا ہے مشکلات کی گرہ کھولتا جاتا ہے، اور اسی کا خود کا فرمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کو کیا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ سبحان ایسی اللہ، محفل میں آ کے بیٹھنے والا ہر شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سارے ماشاءاللہ حافظ قرآن بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، نیک بچے ہیں، آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اس گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ حل ہو، برکت برکت ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، آسانیاں ہی آسانی ہوں، کیونکہ میرا محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج سے واسطہ نہیں، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، 20 سال ہو گئے، تو ان کو بڑا مخلص دوست پایا، بڑی محبت والا پایا، مخلوق خدا کی خدمت رات دن ان طرح امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کام کاج میں، معاملات میں، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کے صاحبزادے صاحبزادیوں کے ہر طرح کے ہر معاملات میں خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ آمین، یہ موقع تھا، آمین اونچا کہیں، آمین، ہماری میں تربیت کرتا رہتا ہوں نا، جو موقع ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کا، وہ سبحان اللہ، کوئی نقصان کی کوئی بات ہو، اموات ہو، مصیبت ہو، تو وہاں کہنا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی اچھا کام کسی کو جب دیکھتے ہیں تو اس کو سراہتے ہیں تو ساتھ ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ویڈیو بیان کے ذریعے ہم دنیا کے کونے کونے میں بھیجا کرتے ہیں تاکہ ہمارے تمام مسلمانوں کو ماحول دینی بن جائے۔ اب چونکہ یہ جو مسائل اور مصائب آتے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رات آپ نے دیکھا اتنا بڑا ایونٹ تھا، لیکن لوگوں کی اٹینڈنسی ماشاءاللہ اچھی خاصی تھی، لیکن جس طرح ہونی چاہیے تھی، جس کی محفل تھی اس طرح نہیں ہوئی۔ خیر اس میں کچھ وجہ تھی کہ دائیں بائیں اور بھی محافل تھی، کہ نکاح کی مجلسیں تھیں، شادیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانان عالم پر اپنا خاص فضل فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور وسیلوں سے یہ محفل بھی اور محفل والوں پر بھی اور ہم سب پر بھی اپنا خاص فضل فرمائے۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کو اور آپ سب کو وہ قاری صاحب فرمانا چاہتا ہوں جن کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے خاص سوز رکھا ہے، جب وہ تلاوت قرآن کریم کریں گے تو بھی ایمان تازہ ہوگا۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی کی، لیکن ظاہر ہے ابھی ٹریننگ کے مراحل ہیں، پروسیس سے گزریں گے، آگے چل کے انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے، اور اصل تو دین خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خادم بنیں گے۔ ہمارے اداروں میں ان کو پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ رات دن فی سبیل اللہ خدمت دین میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری والدہ مائدہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ تھی، ان کی گود سے ہمیں درس قرآن و حدیث کے فیض ملے، اور قبلہ ابا جی حضور رحمۃ اللہ کو یعنی دنیائے اسلام کے بہت بڑے بڑے علماء میں سے ایک تھے، اور ان کے جو فیضان ہیں، ان کے جو نالین ہم نے اٹھائے، جو ان سے ہم نے سیکھا، اب ہم اسی کو دنیا میں آگے تقسیم کر رہے ہیں، ان کی فیضان کو، ان سے جو کچھ ہم نے سیکھا۔ بس 5-10 منٹ میں بھی آپ سے دوں گا۔ تو ہمارے مدرس ہیں بہت پیارے، خوبصورت بھی، خوبصورت بھی اور خوش الہام بھی، بڑی پیاری تلاوت کریں گے، مختصر تلاوت بھی اور مختصر نعت شریف بھی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ تمام احباب توجہ سے سنیں۔ جناب قاری
نام بھی بھول گیا میں اپنے پیارے فیصل صاحب ماشاءاللہ، بندے کی اپنی بساط تو یہی کچھ ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے تو جب مولا علی پاک کے بڑے بڑے کارنامے تھے، سیدنا صدیق اکبر کے بڑے بڑے کارناموں پر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں پر، حضرت عثمان غنی کے کارناموں پر نا مولا علی پاک صحابہ پاک کو درس دے رہے تھے. بیچ میں کچھ یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آئے ہوئے تھے، وفد آیا ہوا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا نا کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، اتنی شان عطا فرمائی، اور اسپیشل طاقت کی جب بات ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے کارہائے نمان جان دیے، مسلمہ کذاب جیسا وہ معاملے جو ہے، تو کسی نے سوال کر دیا، کہتے ہیں کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے تو لگتا ہے کہ کائنات کے رب نے اپنے پیاروں کو بڑے بڑے اختیارات دیے. تو جب شان خدا کی باری آئی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور عشق خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہو کر جھوم جھوم کر بولے. آپ نے بڑا خوبصورت ایکسپلین فرمایا کہ جس کو جو بھی ملا ہے وہ یقیناً رب العلا کی طرف سے ملتا ہے، وسیلہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، لیکن ذہن میں رکھ لیں کسی کے پاس بھی اس کی اپنی ذاتی طاقت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، جو بھی عطا ہوتا ہے رب العلا سے عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ کوئی مثال عطا فرمائے، جو مندوبین آئے ہوئے تھے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ. سوال کرنے والے کو فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ جب کھڑے ہوئے نا، آپ نے خوبصورت مثال سے سمجھایا، ایمان پیدا کر دیا. دنیا قیامت والے دن تک، قیامت والے دن تک تمام لوگوں کو بتا دیا کہ سارے اختیار، ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. باقی جس کو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، کسی کو کتنی کسی کو کتنی، لیکن اصل وہی ہوتا ہے مالک، اسی کی طاقت کار فرما ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، مثال سمجھانے کے لیے اس کو کھڑا کر دیا. تو فرمایا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ بندے کا اختیار کتنا ہے، تو کھڑے ہو جاؤ. وہ جو کھڑا ہوا نا تو ڈاکٹر صاحب علی صاحب، تو مولا علی شیر خدا نے بڑی خوبصورت مثال دی. فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا لو. ایک ٹانگ اٹھائی تو سارے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا طریقہ سمجھانے کا، کیا مثال ہے. لیکن جب اگلی بات فرمائی تو سب کی عقل کھل گئی، آنکھیں کھل گئی. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فہم و فراست میں بہت بلند و بالا تھے، تو فرمایا کہ دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، دوسری میں اٹھاؤں گا تو دھڑام نیچے گروں گا. تو فرمایا کہ بندے کو بس اتنے اختیار ہے، باقی سب رب العلا کے دست قدرت میں اختیار ہے. تو اس رب کی قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت، اور اس پیارے رب کے جتنے رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر لگ بھگ 7 لاکھ پیغمبران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی آئے، سب خوبصورت، سب بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ شان والے. لیکن ہماری دیکھیں اللہ نے کتنی ہمیں سعادت بخشی کہ جو ہمارے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کائنات کے رب نے سب سے بلند فرمائی. سبحان اللہ. کسی نے کیا خوب کہا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اس بڑے شان والے رب، اور اس بڑے شان والے رب نے نبیوں میں جن کو سب سے ممتاز کیا، حضرت امام حسن حسین پاک کے نانا جان، حضرت بی بی زہرا فاطمہ الزہرا مالک جنت کے بابا جان، تمام نبی و رسولوں کے سردار، امت کے غمخوار تاجدار ختم نبوت، امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعریف و توصیف نعت رسول مقبول اس کو کہا جاتا ہے. تو قاری فیصل صاحب پہلے اللہ کی قرآن پاک کی تلاوت، اور پھر اس کے بعد نعت شریف، اس کے بعد بس دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کی محفلیں قبول فرمائے، اور خاص کر اس مقام کی محفل قبول فرما کے برکات ہی برکات عطا فرمائے. جناب قاری فیصل صاحب. سبحان اللہ. رب المشرقين
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. سبحان يا أكبر. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم زد فزد. سبحان الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام لا ما شاء الله. يا أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. ما شاء الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله سبحانه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله. صدق الله العظيم ما شاء الله. بارك الله. نعطي رسول مقبول صلى الله عليه وسلم بإسلام. صلي على نبينا صلي على محمد يا واضح على نبينا صلي على محمد. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجرے طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجرے طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ما شاء الله. ما شاء الله. تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے نحب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں
مت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی تو سائن سبھی سے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا کیا بات ہے سبحان نبی اللہ تو سائن بھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آئل میں آمینہ کا جلال آیا کمال آیا آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا جلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے وہ مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں عد بن کر گیا آیا کمال آیا یہ شعر دوبارہ پڑھیں نبی کو سبھی سبحان اللہ نبی تو سائن سبھی بھی سے سے اعلیٰ واہ کیا ہے بات رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائن سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے حساب اللہ آیا کمال آیا